पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें शुरू कर दी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाज़ें शुरू कर दी। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज़ मनसूख नहीं हुई। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को एकतरफ़ा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका ने बड़ी जोहरी जंग को रोका। पाकिस्तान और भारत से कहा जंग ना रोकी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के पसे पर्दा हकाइक बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमेरिका ने तिजारत के जरिए जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग छिड़ जाती तो लाखों लोगों की अमवात होती। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने मामले की संगीनी को समझा और जंगबंदी के लिए आमादा हुए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राबता। हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दर अंदाजी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 मई को अमरीकी सालिसी में सीज फायर हुआ था। दुश्मन के नापाक अज़ाइम अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मार्का हक पाकिस्तानी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़्म। CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों से फर्दन मुलाकात। बहादुरी को सराहा। बोले कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। कौम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्की सलामती की मजबूत बुनियाद है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। मार्का हक में शहीद शहरियों को 1 करोड़ रुपए और ज़ख्मी को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। पाक फौज के शोहदा के वरसा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। पाक अफवाज के जख्मी होने वालों को 20 से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। भारतीय हमलों में घरों और शहीद मसाजिद की तामीर का भी ऐलान। भारत से किन निकात पर बात होगी, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। बोले भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई हैं। हालिया जंग भी कश्मीर का मसला था। जो मुल्क दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है उस पर इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए, ये सितम ज़रीफ़ी है। पानी के मुआहदे को मुअत्तल करने की गुंजाइश नहीं। भारत इस वक्त अपने जख्म सहला रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में उनके वज़ीर आज़म को बुरा भला कहा जा रहा है। इसराइल के अलावा कोई भी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारत से कशीदगी के दौरान मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।
وزیر خارجہ سفارتی محاذ پر متحرک، نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات، بھارت سے سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر گفتگو، اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، ڈیوڈ لیمی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، نائب وزیر اعظم سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار نے کہا UN چارٹر کے مطابق اپنا دفاعی حق استعمال کیا، آسٹریلوی وزیر خارجہ کا معصوم شہریوں کے جانی ضیاع سمیت جعفر ایکسپریس حملے پر دکھ کا اظہار۔ بھارت کو ہر محاذ پر بری طرح ہرایا، اب ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ڈرون حملے میں شہید علی حیدر کے والدین سے ملاقات، فاتحہ خوانی، بولے شہید علی حیدر 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بھارت سے کامیابی شہیدوں کے خون سے ملی ہے، آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل یا سائبر پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے ایکشن واضح ہو جائے گا، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کوٹلی کا دورہ، بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی شہریوں کی عیادت، کہا حکومت زخمیوں اور شہیدوں کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد وزیر قانون نے پیش کی، بولے پاک افواج نے جواب دیا تو خدا کے فضل سے سرخرو ہوئے، ایوان پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، جنگ بندی کے بعد PSL بھی ری شیڈیولڈ، ذرائع کے مطابق بقیہ میچز کا آغاز 17 مئی سے راولپنڈی میں ہوگا، میچز 25 مئی تک کھیلے جائیں گے، کھلاڑیوں کو رپورٹ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مل گیا، شیڈیول فرنچائزز سے بھی شیئر کر دیا گیا ہے، 17 اور 18 مئی کو ڈبل ہیڈرز ہوں گے، 19 اور 20 کو آرام دیا جائے گا، لاہور میں 2 ایلیمینیٹرز اور 1 کوالیفائر کے ساتھ فائنل کرائے جانے کا امکان ہے۔ آپریشن بنیانو مرسوس، بھارتی وزیر اعظم پر کپ کپی طاری، دوران خطاب ہاتھ کانپتے رہے، نریندر مودی کے چہرے پر خوف اور مایوسی واضح نظر آئی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، مقبوضہ جموں و کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھی سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی کا اعتراف، بولے امریکہ کشمیر مسئلے پر نگران یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل چکی، جنگ کے بعد ہم اب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اب امریکہ بھی کشمیر تنازع حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ رافیل اور S-400 کی تباہی مودی پر بھاری، راج سنگھاسن ڈولنے لگا، آپریشن سندور کی ناکامی پر مودی کی اتحادی جماعت شیو سینا ناراض، مودی سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا کہہ دیا، وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی استعفے کا مطالبہ، رہنماؤں نے کہا مودی نے دہلی اور گجرات کے ارب پتیوں کی جائیدادوں کو پاکستانی میزائلوں سے بچانے کے لیے امریکہ کے پاؤں پکڑے، کانگریس کا پہلگام واقعے اور جنگ بندی پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ، راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم کو لکھے خط میں پوچھا امریکہ نے اچانک جنگ بندی کیسے کروا دی، مسئلہ کشمیر پر تیسرے غیر جانبدار ملک میں مذاکرات ہونے کی بات کیسے ہوئی، تیسرا فریق بھارت کو مذاکرات کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے رافیل گرنے کا بالواسطہ اعتراف، رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز مزید گر گئے، میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز میں 7% کمی ہوئی، گزشتہ 5 روز کے دوران مجموعی طور پر فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 10.33% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مودی جی اب پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کا سوچنا بھی مت، بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور کا مودی سرکار کو مفت مشورہ، بھارت کے سابق وزیر خارجہ نے پاک فوج کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، مودی حکومت مزید کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے، سابق بھارتی جنرل بھی پاک فوج کی صلاحیتوں کو مان گئے، بھارت کے سابق لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر بولے جنگی ساز و سامان کا شاید اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاک فوج نے کر دیا۔
عالمی نشریاتی ادارے DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی شیئر کی گئی ویڈیوز کو فیکٹ چیک کے ساتھ جھوٹا ثابت کر دیا۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر کے ہونے والے دھماکے کی تھی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے DG ISPR کی AI سے بنائی گئی فیک ویڈیو بھی شیئر کر دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے ادا کیے گئے الفاظ کو AI کی مدد سے بدلا گیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی جارحیت کی حمایت میں ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا CMH لاہور کا دورہ، بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ نے غازی افسروں اور جوانوں کے ہمت و حوصلہ کو سراہا۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی قصور میں غائبانہ نماز جنازہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، MPA ملک سعید احمد خان، اعلیٰ فوجی افسران، مقامی انتظامیہ اور ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے قربانیاں دینے والے بہادر سپاہی قوم کے ہیرو ہیں۔ بچہ بچہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ بانی PTI کی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت۔ علیمہ خان نے بانی PTI کا تحریری پیغام پارٹی قیادت کو پہنچایا۔ علیمہ خان نے بانی PTI کا تحریری حکم پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے حوالے کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی کی جنید اکبر کو پارٹی عہدے پر مکمل توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا 365 نیوز ہیڈ آفس کا دورہ۔ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز محمد عثمان اور COO مدثر اقبال نے استقبال کیا، گلدستہ پیش کیا۔ عظمہ بخاری کا 365 نیوز اور ڈیلی ٹائمز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ، نیک تمناؤں کا اظہار۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ کے گاؤں مرزا فروخ بیگ آمد۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ، مفت رہائشی منصوبے کی خواتین بینیفیشریز میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو نے کہا، میں نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنی چھت میسر ہے۔ چین اور امریکہ میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر عائد ٹیرف کا کچھ حصہ 90 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کے لیے میکانزم قائم کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا، چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی، تجارتی معاہدے کی مکمل تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ لیبر حکومت کا برطانیہ میں امیگریشن کم کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کا اعلان۔ امیگریشن کے تمام شعبوں، ورک، فیملی اور تعلیم کو سخت کیا جائے گا۔ انگریزی زبان کا ٹیسٹ بھی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ بیرون ملک سے ورکرز کی آمد کو محدود کیا جائے گا۔ برطانیہ میں مستقل قیام کی اجازت کے لیے 5 کے بجائے 10 برس بعد درخواست دی جا سکے گی۔